باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ آئے میرے عزیزو، آج ہم سال دوم کے دوران 11ویں ہفتہ کی بروز سنیچر یعنی ہفتہ کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ پہلی تلاوت اخبار کی دوسری کتاب، اس کا 24 باب 17 سے 25ویں آیت ہم سنتے ہیں۔ اس کی 17 آیت سے 25 آیت تک۔ اور یوآدہ کی وفات کے بعد یہودا کے سردار آئے اور بادشاہ کو سجدہ کیا، اور بادشاہ نے ان کی سنی۔ تب انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو چھوڑ دیا اور کھمبوں اور بتوں کی پرستش کی، تو اس خطا کاری کے باعث یہودا اور یروشلم پر غضب نازل ہوا، اور اس نے ان کے پاس انبیاء بھیجے تاکہ وہ انہیں خداوند کی طرف پھیریں، اور انہوں نے ان پر گواہی دی مگر وہ شنوا نہ ہوئے۔ تب خداوند کی روح زکریا بن یوآدہ کاہن پر اتری، تو وہ لوگوں کے آگے کھڑا ہوا اور ان سے کہا، خدا یوں فرماتا ہے کہ تم خداوند کے حکموں کی کیوں نافرمانی کرتے ہو کہ تم کامیاب نہ ہوگے؟ چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا تو اس نے بھی تمہیں چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کے حکم سے خداوند کے گھر کے صحن میں اسے سنگسار کیا، اور یوآش بادشاہ نے اس مہربانی کو جو اس کے باپ یوآدہ نے اس پر کی تھی یاد نہ رکھا، بلکہ اس کے بیٹے کو قتل کیا، جس نے موت کے وقت کہا، خداوند دیکھے اور انصاف کرے۔ اور سال کے اختتام پر ایسا ہوا کہ ارام کا لشکر اس پر چڑھ آیا، اور وہ یہودا اور یروشلم میں آئے اور لوگوں کے تمام رئیسوں کو ہلاک کیا، اور اپنی لوٹ کا سارا مال دمشق کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ اگرچہ ارام کے لشکر سے آدمیوں کا چھوٹا سا جتھا آیا، تو بھی خداوند نے ایک عظیم لشکر کو ان کے ہاتھوں میں کر دیا، کیونکہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے یوآش پر کا فتویٰ پورا کیا۔ جب وہ اس کے پاس سے چلے گئے، انہوں نے اسے بہت بیماریوں میں چھوڑا، اور اس کے خادموں نے یوآدہ کاہن کے بیٹے کے خون کے سبب اس کے خلاف سازش کی اور اسے اس کے پلنگ پر قتل کیا، تو وہ مر گیا اور داؤد کے شہر میں دفنایا گیا، لیکن انہوں نے اسے بادشاہوں کی قبروں میں نہ دفنایا۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی رسول کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کا 6واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے 34ویں آیت تک۔ کوئی آدمی 2 مالکوں کی غلامی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یا ایک سے کینہ رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو حقیر جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی غلامی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، اپنی جان کی فکر نہ کرنا
کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ ہم کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے زیادہ بہتر نہیں؟ آسمان کے پرندوں کو دیکھو کہ وہ نہ بوتے، نہ کاٹتے، نہ کھتوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کی پرورش کرتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں کون ہے جو فکر کر کے اپنے قد کو ایک ہاتھ بڑھا سکتا ہے؟ اور پوشاک کی کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسنوں کو غور سے دیکھو کہ کس طرح بڑھتی ہیں، وہ نہ محنت کرتی نہ کاٹتی ہیں، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت میں ان میں سے ایک کی مانند آراستہ نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جاتی ہے یوں پہناتا ہے، تو اے قامت کا دو، کیا تمہیں بہت زیادہ نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور راستی کو ڈھونڈو، تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں دی جائیں گی۔ بس کل کے دن کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنی فکر آپ ہی کر لے گا۔ آج کا دکھ آج ہی کے لیے بس ہے۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ ایم سی تیری ستائش ہو۔ سوری۔ میرے عزیزو، خدا کے خلاف چلنے اور سازش میں شامل ہونے سے خدا کی طرف سے غضب اور قہر نازل ہوتا ہے، جیسے یواش بادشاہ اور تمام رئیسوں پر نازل ہوا۔ اس لیے خدا کی وفاداری میں قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ جو خدا کی وفاداری میں نہیں رہتے وہ خدا کے غضب اور قہر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں سزا اور جزا کا نظریہ مختلف انداز میں استعمال ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہوہ عدل و انصاف کا خدا ہے، اور جو اس کے احکام اور قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اس شخص پر اور اس کے خاندان پر خدا کی برکت ابد تک قائم رہتی ہے۔ کلام مقدس ہمیں یہ بھی باور کرواتا ہے کہ ہم ہمیشہ خدا کی راہوں کو اپنائیں، لیکن جو شخص خدا کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے بے وفائی کرتا ہے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتا ہے، وہ خدا سے بے وفائی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم خدا کی حکمت سے نیکی اور بدی میں امتیاز کریں، نیز خدا کی وحدانیت اور اس کی توقیر کو برقرار رکھیں۔ میں خداوند تیرا خدا ہوں، جو تجھ کو ملک مصر
یعنی جائے غلامی سے نکال لایا۔ تیرے لیے میرے حضور کوئی دوسرا معبود نہ ہو۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں بتایا گیا ہے کہ خداوند یسوع المسیح ہم سب کو دنیاوی دولت اور شان و شوکت کی چمک دھمک سے اور سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ کوئی شخص دو مالکوں کی غلامی نہیں کر سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم خدا کی ذات کا چناؤ کریں، ایمان صرف خدا کی ذات پر رکھیں اور دنیاوی چیزوں کی فکر نہ کریں، کیونکہ خدا کو ہم سب کی فکر ہے۔ ہم اپنی ذات کی فکر نہ کریں بلکہ اعتقاد اور ایمان صرف خدا پر رکھیں۔ اسی لیے لکھا ہے، پہلے تم اس کی بادشاہی اور راستی کو ڈھونڈو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں دی جائیں گی۔ خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کا پاک روح ہم میں عقل، دلائی، فہم بخشے تاکہ ہم اس کے کلام کو دوسروں تک شیئر کر سکیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین۔ آئیں ہم مل کر وہی دعا کریں جو خداوند یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ آئے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹے، روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ تمام مرحوم ایمانداروں کی روحیں اور میرے بڑے بھائی پاسٹر یوحنا صدیق، والد محترم صدیق مسیح اور والدہ محترمہ حنیفہ بی بی کی روح خداوند کی رحمت سے آرام میں رہے، آمین۔ خدا کریم کی رحمت اور حفاظت میں ہم تمہیں سونپتے ہیں۔ خداوند تمہیں برکت دے اور تمہیں محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تم پر جلوہ گر فرمائے اور تم پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تمہاری طرف متوجہ کرے اور تم کو سلامتی بخشے، اب اور ہمیشہ تک، آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک عبدالآباد ہم سب کے ساتھ ہو۔ عبادت ہو چکی، صلح اور سلامتی میں رہیں اور خداوند کی خوشخبری دوسروں تک پہنچائیں، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔